شیطان کس کام کو سراہتا ہے؟ اس بڑے شیطانی فتنہ سے بچی۔ شیطان سب سے زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں تفریق، جدائی اور دوری ہو جائے، ازدواجی زندگی درہم برہم ہو جائے، معاشرتی اور خانگی زندگی میں بگاڑ و فساد پیدا ہو جائے، اور سماجی زندگی کا یونٹ جو گھر ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے۔ اس کے لیے وہ ہر تدبیر اور حربہ استعمال کرتا ہے، ہر داپیچ کھیلتا ہے۔ ابلیس اپنے ماتحتوں کو روزانہ اس کام کے لیے روانہ کرتا ہے اور اس مہم پر بھیجتا ہے، اور اس کا جو چیلا اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس مہم کو سر کر لیتا ہے، اس کو اپنے سے قریب ہی نہیں کرتا ہے بلکہ اس کو چمٹتا ہے، اس کے اس کام کو سراہتا ہے، سارے مجمع میں اس کے اس کاوش اور کارنامہ پر داد دیتا ہے اور بلند عہدہ، شیطانی عہدہ سے نوازتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابلیسی اور شیطانی فتنہ سے اپنی امت کو آگاہ فرما دیا تھا اور اپنی امت کو باخبر کر دیا تھا کہ خبردار، اس شیطانی اور ابلیسی فتنہ سے اپنے کو دور رکھنا اور اپنی حفاظت کرنا، ورنہ شیطان تمہاری خوشگوار ازدواجی زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا، زندگی کے سکون کو چھین لے گا، گھر کو ویران اور خاندان کو برباد کر دے گا۔ مشکات کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی سمندر کے اوپر بچھاتا ہے، پھر وہ دوستوں کی شکل میں اپنے ساتھیوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالیں۔ ابلیس کے نزدیک درجے کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جس نے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فتنہ میں ڈالا ہو۔ ہر ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا، ابلیس کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، پھر ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک شخص کے پاس پہنچا اور میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق اور دوری پیدا کر دی، بس ابلیس اس کو اپنے سے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تم نے کام کیا۔ امام امش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابلیس اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیتا ہے اور اس کو بغل گیر کرتا ہے۔ مذکورہ حدیث میں ایک اہم اور بنیادی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ سماجی اور معاشرتی زندگی کا یونٹ اور محور و مرکز گھر اور اس کی چہار دیواری ہے، اور گھر اس سے بنتا اور تعمیر ہوتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت میاں بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں رہنا شروع کرتے ہیں اور زندگی کی ابتدا اور آغاز کرتے ہیں۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں جتنا قریب انسان سے اس کا لباس ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر ازدواجی زندگی میں رکھنا پڑ جائے اور شوہر بیوی کے درمیان تفریق پڑ جائے اور اس کی پرسکون زندگی بے چینی میں بدل جائے تو گویا کہ سماجی عمارت کی ایک اینٹ کمزور پڑ گئی۔ شیطان نے اس حربہ کو ہر زمانہ میں استعمال کیا اور اس فتنہ کو ہر عہد میں ہوا دیا، لیکن ماضی میں اس کا یہ حربہ اور فتنہ اور یہ برائی ایک محدود برائی سمجھی جاتی تھی، مگر فرنگی تہذیب اور مڈرن کلچر کے اس دور میں یہ فتنہ ایک عالمی اور انٹرنیشنل فتنہ بن چکا ہے اور اس کو عالمی برائی کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ آج اجڑے اور سکون و اطمینان سے خالی اور ویران گھر کا مسئلہ ایک مشکل اور پریشان کن مسئلہ بن گیا ہے، جس نے سماجی اور معاشرتی زندگی کے نظام کو درہم برہم کر دیا ہے اور اس کے تانے اور بانے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق خوشگوار اور پرسکون ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور شیطان کے اس بڑے فتنہ اور دجل و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔